ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے. دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو حسن سبحانی کا سلام پہنچے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں طالبات کی جنسی استحصال کے اسکینڈل نے ہر بیٹی کے باپ، بہن کے بھائی اور بیٹی کی ماں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور یقینی طور پر بہت سے گھرانے ایسے ہوں گے جو تعلیم کے اصول کے لیے ہاسٹل میں رہائش پذیر اپنی بچیوں کے حوالے سے سوچ بچار کر رہے ہوں گے. ویسے تو ہم سب پولیس ناکوں کے شدید خلاف ہیں، لیکن میں یہاں کہوں گا کہ ایک پولیس ناکے نے ہمارے تعلیمی نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے. مبینہ طور پر مذکورہ یونیورسٹی کی طالبات کی ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز ہیں. میں خوشی سے نہیں بلکہ بڑے دکھی دل کے ساتھ اس موضوع پر بات کر رہا ہوں. جو حالات سامنے آئے ہیں، سوال یہ بنتا ہے کیا ہم درس گاہیں چلا رہے ہیں؟ نہیں. جو حالات بتائے جا رہے ہیں ہم درس گاہیں نہیں کعبہ خانہ چلا رہے ہیں. یہ صرف ایک اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر یونیورسٹی کی کہانی ہے. اکا دکا کیسز میں طالبات کو میں سمجھتا ہوں کہ الزام دیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یونیورسٹیز کے اساتذہ عملہ طالبات کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد ایسی کہانیاں سامنے آئی ہیں کہ ان کی تفصیلات جان کر میری روح کانپ اٹھی ہے. میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی بچی کو یونیورسٹی میں داخلہ دلواؤں یا نہ دلواؤں. بہت سارے جو ماں باپ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں. اخلاق سے عاری ہمارے معاشرے میں آج بھی اساتذہ کا بڑا احترام ہے، لیکن اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شرمناک واقعے میں جس طرح پروفیسر سطح کے اساتذہ کے نام سامنے آئے ہیں، یقینی طور پر تدریس کے مقدس ترین شعبے سے وابستہ ہر استاد کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا. سمجھ نہیں آتی ان بیڑیوں، ان درندوں کو کیا نام دیا جائے. اور تو اور اس گینگ میں طلباء بھی شامل ہیں جنہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ان کی بہنیں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرتی ہوں گی. میں یہ بھی بتاؤں، خدا کی جو پکڑ کا نظام ہے جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے. کوئی بھی مکافات عمل سے بچ نہیں سکتا. اساتذہ کا کام ہوتا ہے تعلیم دینا، رنگ رلیاں منانا نہیں ہوتا. یہاں ہمارے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوتا جا رہا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسے حالات جو ہے نا ہماری یونیورسٹیز میں کیوں ہو رہے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے، میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے یہ کہوں گا، اب ہونا یہ چاہیے یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات کو الگ اور خود مختار حیثیت دی جائے. پرچوں کی جانچ پڑتال کے لیے انٹرمیڈیٹ طرز کے بورڈ قائم کیے جائیں جہاں الگ سے سیکریسی کوڈ لگا کر پرچے دے کر یونیورسٹیوں کے اساتذہ جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا وہ چیک کروا جائیں. کلاسز پڑھانے والے اساتذہ کے ہاتھ میں مارکس دینا بہت سی خرابیوں کا سبب ہے. بہاولپور یونیورسٹی کے حالیہ سانے کو اسی تناظر میں دیکھا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک مارکس کلاسز کے اساتذہ کے پاس رہیں گے، بدترین بلیک میلنگ سے طلباء و طالبات کی زندگیاں جو ہے نا وہ برباد ہوتی رہیں گی. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے نا یہ ہے کیا. اس پر جو ہے نا وہ تحقیقات ہونی چاہیے. اس سارے واقعے کے بعد اصل سوال یہ اٹھتا ہے کیا کسی اعلیٰ شخصیت نے اپنی ذمہ داری قبول کر کے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے؟ میں بطور سربراہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. میرے خیال میں قبول کوئی بھی نہیں کرے گا. مجھے کرسی سے پیار ہے اور مجھے اپنی کرسی کو دیکھنا ہے. مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے، جس طرح 9 مئی کے واقعات میں ملوث درندوں کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلانے کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے کیسز بھی ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے اور ملوث درندوں کو سر عام سزائیں جو ہے نا وہ دینی چاہیے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی تک ہمارا میڈیا آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میری عوام، ہماری عوام پوچھ رہی ہے کہ ہمارا میڈیا کہاں
سو رہا ہے کیوں جاگ نہیں رہا؟ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔